بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. صلوات بر محمد والے. حاضرین مجلس، اہل البیت علیہ السلام کے محب اور عاشق عزاداروں، کربلا صرف ایک روایت نہیں ہے، تاریخ کا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ کے اس ارادے ازلی کے آئینے میں دیکھا جائے تو جب اللہ اس عالم کو خلق کر رہا تھا، اس تخلیق کے موقع پر اللہ نے تا قیام قیامت عالم کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس ڈیزائن میں کربلا ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے. توجہ چاہیے، آپ ذرا غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ جب ایک خالی پلاٹ لیتے ہیں، ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ آرکیٹیکچر کے پاس جاتے ہیں. وہ آپ کے ذہن میں موجود آئیڈیاز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سکیچ بناتا ہے، پھر اس کو آہستہ 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 تمام شرائط کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ فائنل کرتا ہے. اس میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچن کہاں بنانا ہے، بیڈ روم کہاں بنانا ہے، لاؤنج کہاں پر، اور باقی چیزیں کہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کام ہے، اگر آپ ارادے ازلی کے تحت دیکھیں تو ایک وقت وہ تھا جب صرف اس پوری عالم ہستی میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. کچھ بھی نہ تھا کا ہم تصور نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عالم محسوسات میں رہتے ہیں. اس لیے ہمارا ذہن انہی چیزوں کا تصور کرتا ہے جن کو یا آنکھیں دیکھتی ہیں، یا ہاتھ چھوتے ہیں، یا آنکھیں یا کان سنتے ہیں، یا زبان چکھتی ہے، یا ناک سونگتی ہے. اور ایک حس اور ہے جس کو آپ چھٹی حس کہتے ہیں، جو ان مادی 5 خصوصیات سے ماورا ہے. لیکن وہ جو عالم ہے وہ عالم عقل ہے. اس عالم عقل کا ان محسوسات کے ذریعے سے تصور ممکن نہیں ہے. ہاں، عقل سمجھ ضرور سکتی ہے لیکن تصور نہیں کر سکتی. آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا عالم ہو جس میں ایک اللہ کی ذات ہو اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن تھا. چونکہ اللہ ازلی ہے، اللہ سے پہلے یا اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے. لیکن وہ زمانہ ایک ایسا تھا جس میں زمانہ بھی نہ تھا، وقت بھی نہ تھا، موجودات بھی نہ تھے. کوئی ایسی چیز جس پر چیز ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو ہم چیز کہہ سکتے ہیں، وہ بھی نہ تھی. اس وقت اللہ نے ارادہ کیا اس عالم کو بنانے کا. جب اللہ نے ارادہ کیا تو کیا اس کی نگاہ صرف 100 سال بعد کے لیے تھی، 200 سال بعد کے لیے تھی، 1000 سال بعد کے لیے تھی؟ نہیں.
جب اللہ نے ارادہ کیا اس عالم کی تخلیق کا تو اس عالم کی انتہا تک تمام چیزیں اللہ کی حکمت میں موجود تھیں، اور اسی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے ڈیزائن کیا کہ کس چیز کو کہاں پر ہونا چاہیے، اور اس ڈیزائن میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ میں اور آپ اس ڈیزائن سے باہر نہیں ہیں، یعنی یہ ارادہ خدا تھا جس کا تعلق میری ذات سے تھا۔ اللہ نے اس وقت جس پر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا، چونکہ وقت نہ تھا، وقت سورج کی وجہ سے، زمین کی اس کے گرد گردش کی وجہ سے جنم پاتا ہے، جس کو ہم آنات کا مجموعہ کہتے ہیں۔ آن لحظات، لمحے، ان کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں وقت، جس میں دن ہے، رات ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، ماہ و سال ہے، ہفتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس نظام سے باہر چلے جائیں تو آپ وقت سے باہر ہیں۔ ایسا وقت تھا، اب اس پر ہم وقت نہ کہیں تو کیا کہیں، چونکہ لفظوں میں تو گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس عالم کو کیا کہیں جو کہ عالم بھی نہ تھا، چونکہ صرف اللہ کی ذات تھی۔ یعنی اس وقت جب کچھ نہ تھا تب اللہ نے ارادہ کیا کہ اس نے اس مخلوق کو جس کا نام انسان ہے خلق کرنا ہے، اور اس کا مخلوقات کی تخلیق کے حوالے سے، اور بالخصوص اس انسان کی تخلیق کے موقع پر جو مکالمہ فرشتوں کے ساتھ ہوا، یہ ظاہر ہے اس وقت کی بات ہے جب فرشتے موجود تھے، وہ بھی ایک عالم ہے۔ جب اس انسان کی تخلیق کے موقع پر فرشتوں سے اللہ کا مکالمہ ہوا، اس مکالمے کو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ نے جب کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق، ایک ایسے انسان کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا، اللہ نے کیا جواب دیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا، چونکہ وہ خود بھی ایک عمیق، گہری اور وسیع بحث ہے۔ لیکن جب اللہ نے اس انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اس انسان کی تخلیق سے پہلے اس کا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس انسان کو جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کا اس انسان میں ہونا ضروری ہے، یعنی انسان میں شہوت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے شہوت بری چیز نہیں ہے۔ انسان میں حب ذات کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اس کی ذات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ انسان کے اندر بھوک کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان جی نہیں سکتا۔ پیاس کا ہونا ضروری ہے، یہ نہ ہو تو جی نہیں سکتا۔ جنسی خواہش کا ہونا ضروری ہے، یہ نہ ہو تو انسان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حب ذات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، پہلے ہی لمحے میں اس کی نسل ختم ہو جائے گی، دوسروں کی طرف سے حملہ ہوگا۔ چونکہ حب ذات نہیں ہے، دفاع نہیں کرے گا تو ختم ہو جائے گا۔ یعنی انسان کے اندر جتنی بھی حیوانی خواہشات اور صفات موجود ہیں، ان کی انسان کو ضرورت ہے، لیکن چونکہ حیوانی صفات کنٹرول سے باہر ہے، حیوان لہذا ان حیوانی صفات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہے جو اس انسان کو متوجہ رکھ سکے کہ ان خواہشات کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو کراس نہ کرنا، تو یہ خواہشات بہترین چیز ہے، اگر اس حد کو کراس کرو گے تو یہی خواہشات بدترین چیز ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کرنی تھی تو اس کی انہی خصوصیات کو سامنے رکھا۔ جب ان خصوصیات کو سامنے رکھا تو فرشتوں نے کہا کہ اے خدا، تو ایسے انسان کو خلق کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے، لوٹ مار مچائے، ایک دوسرے کو قتل کرے، خون بہائے، بربادیاں لے کر آئے،
خون خرابہ کرے، حیوانی صفات کا ان پر غلبہ ہو، تو اللہ نے جواباً کیا کہا؟ انی اعلم، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم ایک پہلو دیکھ رہے ہو، میں تمام پہلو دیکھ رہا ہوں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم تو نہیں جانتے۔ میری نظر میں جو انسان خلیفت اللہ ہے، اس خلیفت اللہ کی وہ صفات اس وقت تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ جب تم دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ اس ایک خلیفت اللہ کے وجود کے لیے باقی تمام ان انسانوں کی تخلیق ضروری ہے۔ آپ ذرا جنگل دیکھیں، جنگل میں ہر طرح کے درخت ہوتے ہیں، زہریلے بھی، بے مصرف بھی، جڑی بوٹیاں بھی، مفید بھی، مضر بھی، گھاس پھوس بھی، ہر طرح کی چیزیں۔ ان ہر طرح کی چیزوں کے اندر بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی ہی قیمتی ہوتی ہیں۔ جب آپ ان قیمتی ترین جڑی بوٹیوں تک پہنچتے ہیں تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان بوٹیوں کے لیے باقی بوٹیوں کا ہونا بھی ضروری تھا۔ انسان بھی ایسا ہی ہے۔ اگر یہ انسانی معاشرہ انہی حیوانی خصوصیات کے ساتھ ظہور میں نہ آئے تو پھر اس انسان کامل کی کاملیت کا علم کیسے ہو اور پتہ کیسے چلے کہ انسان میں اتنی بھی خصوصیات ہیں کہ وہ کمال انسانی کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک کسی اور مخلوق کی رسائی نہیں آئی۔ کب پتہ چلے گا؟ جب باقی لوگ بھی ہوں گے۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھائی کو سمجھنے کے لیے برائی کا ہونا ضروری ہے، کمال کو سمجھنے کے لیے زوال کا ہونا ضروری ہے، پاک کو سمجھنے کے لیے نجس کا ہونا ضروری ہے، ملکوت کو سمجھنے کے لیے ناسوت کا ہونا ضروری ہے، اس طاہر و مطہر کو سمجھنے کے لیے پلید، کثیف اور ثقیف کا ہونا ضروری ہے، عزت کو سمجھنے کے لیے ذلت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں ساتھ چلتی ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ کمال کیا ہے اور زوال کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین کی یہ تحریک اور کربلا کی سرزمین اس حوالے سے اللہ کی اس ڈیزائن کا حصہ ہے۔ جب اس ڈیزائن کا حصہ ہے تو پھر اب ہمیں سوچنا چاہیے یہ ڈیزائن کیوں ہے۔ آپ یہاں پر عزاداری مناتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس نیت سے آئے ہیں۔ اگر آپ نبی کریم سے لے کر امام حسن العسکری تک ان تمام ہستیوں کی زندگی میں حسین ابن علی کی شخصیت کو محور بنا کر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حسین کی مظلومیت کا تذکرہ بھی، حسین کی شجاعت کا تذکرہ بھی، حسین کی قربانیوں کا تذکرہ بھی اور ان قربانیوں کی تاثیر کا تذکرہ بھی ان تمام ہستیوں کے کلام میں آپ کو ملتا ہے۔ نبی کریم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا یہ نبی کریم کا جملہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد یا لم تبرد ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قتل حسین کے نتیجے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں حرارت، گرمی، شعلہ، امنگ، عزم، ارادہ، قوت، قدرت، ایک ایسی آگ اہل ایمان کے دلوں میں وہ روشن کرے گا کہ قیامت آئے گی یہ آگ بجھے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آگ کی ضرورت ہے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اس آگ کی ضرورت ہے۔ وہ آگ نہ ہو تو انسان اس کمال تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ حرارت، وہ شعلہ، وہ آگ جس کی ضرورت ہے اس حرارت اور شعلے کو گرمانے کے لیے اور انسانوں کے لیے تا قیام قیامت اس کو مشعل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حسین ابن علی کربلا میں قتل ہوں۔ اگر امام حسین کربلا میں قتل نہ ہو کہ صرف ایک پہلو نہیں ہے، ہزارہ پہلو ہیں، ہزارہ پہلو، ان تمام پہلوؤں میں محور اور مرکز حسین کی ذات۔
حسین ابن علی کی ذات، لہذا اللہ کی اس ڈیزائن کا حصہ ہے کہ کربلا وجود میں آئے۔ جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ ایک یزید ابن معاویہ تھا، معاویہ کی موت کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اس نے ایک لیٹر لکھا ولید ابن عتبہ کو، جو کہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، معاویہ کا بھائی ہے، معاویہ کا بھائی عتبہ، عتبہ کا بیٹا ولید، ولید اب یزید کا گورنر ہے کہاں؟ مدینہ میں، خاندان وہی ہے، خاندان ابو سفیان۔ وہاں پر لیٹر بھیجا گیا اور اس لیٹر کے نتیجے میں حسین ابن علی کو بلایا گیا کہ حسین سے بیعت دی جائے۔ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ وہاں پر پتہ چلا کہ کچھ لوگ قتل کرنے آئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے نکلے اور کوفہ کا رخ کیا، اس لیے کہ کوفہ سے 18,000 خطوط آئے تھے اور راستے میں حر نے روک لیا، رستہ بدل گیا، کربلا پہنچے، مقابلہ ہوا، شہید ہو گئے۔ یہ ہے ہمارے ذہن میں مفہوم، لیکن یہ تاریخ کا ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ کیا ساری حقیقت یہی ہے یا اللہ کی اس عالمگیر پلاننگ میں یہ ایک حصہ ہے؟ یہ ظاہر ہے، باطن یہ نہیں ہے۔ اس لیے صرف انہی میں الجھنے والے سوچتے اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، کاش وہ لوگ خط نہ لکھتے۔ اور پھر انہی ظواہر میں الجھنے والے بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے خط نہ لکھا ہوتا تو حسین نہ چلتے، نہ آتے، شہید نہ ہوتے، کوفے والوں نے بے وفائی کی، یہ کیا، وہ کیا۔ کیوں؟ بلیم گیم، بلیم گیم۔ اس کے پیچھے بھی بہت سارے وہ تعصبات شامل ہیں جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن امت مسلمہ میں ہیں۔ وہ تعصبات، امویوں کی محبت، امویوں سے عشق، اہل البیت سے دوری، اور اس دوری کے نتیجے میں ان کے کمالات اور فیوز سے محرومی، اور اس محرومی کے نتیجے میں پھر اپنے اس عقیدے یا فکر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بلیم گیم کے کوفے والوں نے یہ کر دیا، فلان نے یہ کر دیا، فلان نے یہ کر دیا۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر حسین ابن علی سے آپ کو عشق ہے، محبت ہے، اور آپ ان سے ارادت مندی رکھتے ہیں، آپ ان کے مرید ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حسین ابن علی کو مدینہ سے نکلنا ہی کیوں پڑا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوفہ والوں نے دعوت دی، مدینہ والے مر گئے تھے، مدینہ آباد نہیں تھا، کوفہ تو بعد میں آباد ہوا ہے، بعد میں وہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ مدینہ تو مدینہ رسول ہے، تو مدینہ میں یہ جو ہزاروں لوگ بستے تھے، کیا ان کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی تھی کہ حسین ابن علی سے یزید ابن معاویہ جیسے پلید ترین شخص کی طرف سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس وقت حسین کی حمایت یعنی اللہ کی اطاعت ہے، اور یزید کی مخالفت یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ کیا یہ بات مدینہ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اگر سمجھ آ رہی تھی تو پھر مدینہ والوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کوفہ والوں پر اعتراض کیوں؟ وہی تعصبات، ہمیں نہ کوفہ سے غرض ہے، نہ مدینہ سے، نہ مکہ سے۔ جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوفہ میں بھی اچھے اور برے لوگ تھے، مدینہ میں بھی اچھے اور برے لوگ تھے، مکہ میں بھی اچھے اور برے لوگ تھے، لیکن غیرت مند اور باہمیت لوگ ہر جگہ کم ہی تھے، کم ہی تھے۔ اگر کم نہ ہوتے تو خانوادے رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہ کی جاتی۔ یہ ہے وہ ظاہری اور تاریخی پہلو، لیکن جب آپ اس کے معنوی، عقیدتی اور الہی روحانی باتیں امیٹ کیا، انہی نبیوں کی تعلیمات کو چینج کیا، آج آپ یہودیت، انہی نبیوں کی تعلیمات کو چینج کیا، آج آپ یہودیت کو چینج مذہب سمجھتے ہیں یا نہیں؟ عیسائیت کو چینج مذہب سمجھتے ہیں یا نہیں؟ عیسائیت کو چینج شدہ کی طرف قبرستان بقیع میں پہنچے،
کرتے تھے، چوری کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، مختلف جرائم انجام دیتے تھے، یہ جتنے بھی جزا اور سزا کے احکام قرآن کریم میں آئے ہیں ظاہر صحابہ کے زمانے میں آئے ہیں، آج کے تو نہیں ہیں۔ کیوں تھے؟ یہ واقعات ہوتے تھے تو اس واقعے کے نتیجے میں سزا کا تعین ہوتا تھا، اس شخص نے یہ جرم کیا اس کو یہ سزا دو، وہی انسان ہے۔ اب جب وہی انسان ہے تو وہ انسان حضرت عیسیٰ کے دین میں تبدیلی کرتا ہے تو حضرت موسیٰ کے دین میں بھی کرتا ہے، وہی انسان اگر حضرت ابراہیم کے دین میں تبدیلی کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دین میں بھی تبدیلی کرتا ہے۔ اب اس تبدیلی کے نتیجے میں جب معاشرہ اس چیز کو دین سمجھنے لگے جو دین نہیں ہے اور اس چیز کو چھوڑ دے جو حقیقی دین ہے، تو کوئی ایسی حجت خدا ہونی چاہیے جو یہ کہہ سکے جس کو تم نے دین سمجھا یہ دین نہیں ہے، جو میں بتا رہا ہوں یہ دین ہے۔ اس کے لیے جس شخصیت کی ضرورت ہے اس شخصیت کی عصمت بھی ضروری ہے، پاکیزگی بھی ضروری ہے، ورنہ دوسروں میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ میں کیوں اس کو مانوں اور اس کو نہ مانوں؟ ماننے اور نہ ماننے میں اگر عصبیت ہو، تعصب ہو، خاندانی تعصب ہو، پارٹی بازی ہو تو پھر دین کہاں رہ گیا؟ دین جب آتا ہے تو ان تمام تعصبات کی دیواروں کو توڑتا ہے اور اس کو معیار دیتا ہے۔ اب یہاں پر معیار کیا ہے؟ ہستی وہ ہونی چاہیے جس کی زندگی میں جھوٹ نہ ہو، وہ ہونی چاہیے جس کی زندگی میں ظلم نہ ہو، وہ ہونی چاہیے جس کی گواہی اللہ اور رسول دے، وہ شخصیت ہونی چاہیے جس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ قرآن کی آیات کی عملی تفسیر ہو اور مجھے یقین ہو کہ یہی حکم ہے اللہ کا، اور اس کے لیے اس شخص کی زندگی کو اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے کہ میرے دل میں ذرہ برابر شک پیدا نہ ہو کہ یہ شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اگر ان شرائط کے مطابق دیکھیں تو 60 ہجری میں حسین ابن علی کے علاوہ زمین کے سینے پر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا جو فرزند رسول ہونے کا دعوے دار بھی ہو اور ان تمام معیارات پر پورا بھی اترے۔ ایک ہی شخصیت، ایک ہی شخصیت۔ لہذا حسین ابن علی کا یہ جو قیام ہے یہ صرف اس طلب بیعت کے آئینے میں دیکھنے والا قیام نہیں ہے، یہ معیار اور یہ معیار تا قیام قیامت موجود ہے، تا قیام قیامت۔ اسی بنیاد پر ہم تحریک کربلا کو انبیاء کی اس تحریک اور دعوت کا تسلسل سمجھتے ہیں، انبیاء کی دعوت کا تسلسل۔ دین مکمل ہو گیا، کوئی شک نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لیکن دین کے مکمل ہونے کے بعد جو بعد میں لوگ اپنی مرضی کی چیزیں دین میں داخل کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے خلاف چیزیں دین سے نکال کر خارج کر دیتے ہیں، اس کا رستہ کون روکے گا؟ وہ جو خود معیار دین بھی ہو اور حفاظت دین کا ذمہ دار بھی ہو، اور وہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، اس لیے کربلا کو صرف ایک روایت نہ سمجھیں، ظلم ہے کربلا پر، صرف ایک کلچر نہ سمجھیں، یہ ظلم ہے کربلا پر۔ امام حسین علیہ السلام پر بھی ظلم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پورے اس آفاقی پیغام کو جس کا تعلق 8.5 ارب انسانوں کی ہدایت سے ہے۔ آج کی دنیا میں 8.5 ارب انسان ہیں، ان 8.5 ارب انسانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس خالق اللہ کا پیغام
یہ جو ہستیاں لے کر آئی ہیں ان کے ذریعے سے ان کی وضاحتوں ان کی تشریحات اور ان کی تفسیرات کے ساتھ ان 8.5 ارب انسانوں تک پہنچائیں. یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے حسین ابن علی کو محدود کر دیا چند چیزوں میں کہ ہم نے 10 دن عزاداری کرنی ہے, 10 دن رونا ہے, 10 دن جلوس نکالنے ہیں, 10 دن ماتمداری کرنی ہے, 10 دن ہم نے مجلسیں پڑھنی پڑھانی اور لوگوں کو دعوت دینی ہے, اور اس میں چند چیزوں کا اضافہ کر دیں, ہم نے ذوالجنا نکالنا ہے, علم نکالنا ہے, تابوت نکالنا ہے, جھولے نکالنے ہیں, عاشور کے دن ہم نے یہ رسم انجام دینے ہیں. یہ ساری چیزیں ضرور کریں, لیکن حسینیت ان میں محدود نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہیں, لیکن محدود نہیں ہے. اصل چیز حسین ابن علی کا وہ پیغام ہے جس کو ہم نے پورے عالم تک پہنچا کر انسانوں کو بتانا ہے کہ اے انسانوں, اگر تمہیں سرمایہ دارانہ نظام کے چنگل سے آزادی چاہیے, اگر تمہیں یہودیت اور صہیونیت سے آزادی چاہیے, اگر تمہیں انسانوں کی غلامی سے آزادی چاہیے, اگر تمہیں نفس کی غلامی سے آزادی چاہیے, ایک ہی رستہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی اس تعبیر کو پکڑو جو حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ حسین کا آفاقی پیغام ہے, آفاقی پیغام. اس لیے حسین ابن علی کی اس دعوت میں جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے, ہر چیز میں. قرآن میں تاثیر ہے, لیکن اس تاثیر کو قبول کرنے کے لیے ہمارے اندر بھی وہ صلاحیت ہونی چاہیے. اگر میرے اندر وہ صلاحیت نہ ہو تو میں قرآن کی اس تاثیر کو قبول نہیں کر سکتا. واضح ہے. آپ نے مرغی اور بطخ دونوں دیکھے ہیں. مرغی کو پانی میں ڈبو دیں, نکال لیں, وہ بھیگ جائے گی, گیلی ہوگی, سکڑ جائے گی, کسی جگہ جا کے اپنے آپ کو گرم کرے گی خشک ہونے کے لیے. بطخ کو آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ڈبو دیں, وہ گیلی نہیں ہوگی, وہ اسی طرح سے باہر نکل آئے گی. کیوں؟ مرغی اس پانی کے اثر کو قبول کر لیتی ہے اور بطخ نہیں. ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. قرآن کے اثر کو ہم میں سے بعض لوگ قبول کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کرتے. قبول زبان سے نہیں ہوتا, اندر سے ہوتا ہے, روح سے, اندر باطن سے ہوتا ہے. باطن میں قبول نہ کرے انسان تو پھر وہ حافظ قرآن ہوتے ہوئے لوتی بھی ہوتا ہے, زانی بھی ہوتا ہے. حافظ قرآن ہے, لیکن اتنے بڑے جرائم جن کی سزا زندہ جلانا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کس آسانی کے ساتھ لوگ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جن کی سزا اللہ نے وہ سزا رکھی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی سختی کا. لیکن ہمارے معاشرے میں جبکہ آپ ادھر سے دیکھتے ہیں حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, رب قاتل القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ایسے حافظان قرآن اور قاریان قرآن ہیں جو تلاوت کرتے ہیں تو وہی قرآن اس تلاوت کے دوران ان حافظوں اور ان قاریوں پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ تم پڑھ کچھ رہے ہو, کر کچھ رہے ہو. جو حسین ابن علی ائمہ اہل البیت نبی کی اولادیں, یہ اولادیں زندہ قرآن ہیں. زندہ قرآن, یا قرآن ناطق ہے یا صامت. صامت کتابوں کے اندر ہے 2 جلدوں کے اندر جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں, اور متحرک بولنے والا ناطق علی اور آل علی ہیں. لہذا جب شام والوں سے جنگ میں حکمین کو جمع کیا گیا, ایک پارٹی نے قرآن نیزوں پر اٹھایا اور علی کے سامنے آئے. علی کے اپنے لشکر کے وہ احمق ترین لوگ جن کو قرآن کی عبارتیں اور روح چھو کر نہیں گزری, علی کے گرد تلواریں سونت کر کھڑے ہو گئے. یا علی قبول کر لیں, انہوں نے قرآن تلواروں پر اٹھایا ہوا ہے. قرآن کا احترام لازم ہے. علی نے کیا فرمایا؟ میں بولتا قرآن ہوں, یہ خاموش قرآن ہے. خاموش قرآن کے ذریعے سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, لیکن بولتا قرآن وہ ہے جو نہ خود دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. اس لیے مجھے دیکھو میں بولتا قرآن ہوں, لیکن انہوں نے مانا نہیں. علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے.
کہ آپ نے ہماری بات ماننی ہے یا پھر ہم ہی پہلے آپ سے جنگ لڑیں گے، اس لشکر سے پہلے آپ سے لڑیں گے۔ کون تھے؟ نمازی، روزے دار، قرآن کی قاری، بہت سارے قرآن کے حافظ۔ اس لیے معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا عزادار ہے، کون کتنا بڑا قاری قرآن ہے، کون کتنا بڑا نمازی ہے۔ معیار یہ ہے کہ کون کتنا بڑا مطیع ہے اور اپنے امام کی راہ پر اس طرح چلتا ہے جس طرح امام نے حکم دیا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ذرا غور کیجئے، میں نے عرض کیا یہ جو سلسلہ ہے یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، انبیاء سے ہوتے ہوئے آیا ہے۔ لہذا نبی کریم کی جو وراثت دین کی صورت میں موجود ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا خود اہل البیت۔ یہ بھی نبی کا کلام ہے۔ شیعہ سنی دونوں احادیث کے مجموعوں میں یہ روایت متقن ترین، مستند ترین، مضبوط ترین سلسلوں سے شیعہ تک بھی پہنچی اور سنی تک بھی پہنچی۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ عبارتیں تھوڑی بہت فرق کے ساتھ دونوں منابع، دونوں مصادر اور دونوں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ کیا چھوڑ کر گئے؟ قرآن اور عطرت۔ عطرت کون؟ کہا اہل بیتی، میری اہل البیت۔ نبی کی اہل البیت کون ہے؟ وہی جو کسا کے نیچے ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے اور حضرت ام سلمہ کی بھی روایت ہے، دونوں روایت ہیں کہ حجرے میں چادر کے نیچے جن 5 شخصیات کا مجموعہ کٹھا ہوا اور نبی نے چادر کو اوپر سے بند کر دیا، اور جب ام المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں، تو ترمذی کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، فرمایا انتی علی الخیر، تم خیر کے رستے پر تو ہو۔ کس سے کہا؟ حضرت ام سلمہ سے۔ تم خیر کے رستے پر تو ہو لیکن اس مجموعے میں شامل نہیں ہو، چونکہ یہ کچھ اور ہے، تم کچھ اور ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں گواہی دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب اللہ اس عالم کو خلق کر رہا تھا، ڈیزائن کر رہا تھا، اس ڈیزائن میں جب اللہ نے ان 14 انوار قدسیہ کی تخلیق کا ارادہ کیا تو تب یہ ارادہ ازلی تھا اللہ کا کہ ان کو اللہ نے ہر طرح کے رجس اور ہر طرح کی پلیدی سے دور رکھنا ہے تاکہ تمام انسانوں کے لیے معیار تقلید اور اسوہ کامل یہ ہستیاں بن سکیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، باقیوں کا کوئی مقابلہ اس لیے ان سے نہیں آئے۔ لہذا جب ان ہستیوں کو ہم معاشرے کے اندر پیش کرتے ہیں، ایک طرف قرآن اور دوسری طرف اہل البیت، چونکہ رسول یہی دو چیزیں چھوڑ کر گئے۔ جس طرح قرآن کے نام لیوا گمراہ ترین لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اہل البیت کے نام لیوا بھی گمراہ ترین لوگ ہو سکتے ہیں، جب تک ان کے دل میں قرآن نہ اترے، ان کے دل میں اہل البیت نہ اترے۔ اہل البیت بقدر ظرف دل میں جگہ بناتے ہیں، قرآن بقدر ظرف دل میں جگہ بناتے ہیں۔ آپ کا دل اگر فرض کریں 10 گرام کا ہے تو 10 گرام کی مقدار کے مطابق ان کی جگہ بنے گی۔ اگر 1000 گرام کا ہے، 1000 ملی گرام کا ہے تو اس صورت میں اتنا بڑا، جتنا دل پاکیزہ اور وسیع
اتنا ہی زیادہ ان کا یہ دل گھر بنے گا. اس لیے کہا گیا احادیث کے اندر ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہ یہ دل خدا کا حرم ہے، اس حرم خدا میں غیر اللہ کو اترنے نہ دو. القلب حرم اللہ، قلب انسانی اللہ کا حرم ہے، اللہ کا گھر ہے. حرم وہ علاقہ جس کے ارد گرد حریم بنا دی گئی ہے، چار دیواری بنا دی گئی ہے. وہ چار دیواری نظر نہیں آتی لیکن اس کے اندر نامحرم کا داخلہ منع ہے. یہ دل اللہ کا ہے تو اللہ کے سپرد ہونا چاہیے، یا اس کے جو خود اللہ کا ہے. اور اس عالم میں محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی اللہ کا نہیں ہو سکتا. لہذا اس دل کو حوالے کر دو اللہ کے اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے اس نبی اور اس نبی کی آل کے اور قرآن کے. جب دل قرآن کا ہو جائے گا، جب دل اہل البیت کا ہو جائے گا تو خود بخود یہ دل پاکیزہ بھی ہوگا. اور پھر اس پاکیزہ دل کے ساتھ جب انسان معاشرے میں قدم رکھے گا تو اس کی زندگی بتائے گی کہ یہ قرآنی انسان ہے، یہ اہل البیت کے مکتب سے تربیت یافتہ انسان ہے. جو انسان اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے حسن سلوک، اپنی گفتگو، اپنے بیہیویئر، اپنے معاملات اور لوگوں سے برتاؤ کے حوالے سے عکس بنے گا، نمونہ بنے گا کہ اس کے عمل میں رسول کے عمل کی جھلک نظر آ رہی ہے، تو رسول بھی پکاریں گے یہ ہمارے ہیں، علی بھی پکاریں گے یہ ہمارے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی پکاریں گی یہ ہمارے ہیں، حسن اور حسین علیہم السلام بھی پکاریں گے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے. اس لیے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں جانا چاہ رہا ہوں تبلیغ دین کے لیے، آپ کچھ نصیحت فرمائیے. کیا فرمایا؟ فرمایا کونو دعات الناس بغیر السنتکم، جاؤ لوگوں کو دعوت دو دین کی طرف، لیکن اس طرح سے کہ تمہیں بولنا نہ پڑے. عرض کیا یہ ابن رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں اور بغیر بولے بلاؤں؟ فرمایا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے تمہارا عمل لوگوں کو اپنی طرف کھینچے. آج آپ عملی طور پر دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ تقریباً 190 سے زیادہ. مسلمان کتنے ہیں؟ 56. ان 56 ممالک میں حکمران مسلمان ہیں یا نہیں؟ عوام بھی مسلمان ہے یا نہیں؟ لیکن جب غزہ میں انسانیت کا قتل ہو رہا تھا تو کتنے لوگ اٹھے ان مظلوم انسانوں کی حمایت کے لیے؟ آپ ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ کربلا کے موقع پر یہ لوگ اٹھتے؟ اگر کربلا کے موقع پر نہیں اٹھے تو آج بھی نہیں اٹھے. کربلا کے موقع پر جو اٹھے، لیٹ اٹھے، ان لیٹ اٹھنے والوں کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا. جب موقع گزر گیا اس کے بعد آپ اگر میدان میں آئیں تو اس میدان میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 20,000 سے زیادہ نومولود چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور اسکولوں میں جانے والے بچے ذبح ہو گئے اور ان کے بدن کے چیتڑے اڑ گئے. کہاں ہیں مسلمان؟ یہ مسلمان ہیں بقول اقبال کے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ مسلمان ہیں؟ مسلمان نہیں، اگر انسان ہوتے تو بولتے. یہ وحشی جانور ہیں لیکن ان کو وحشی جانور کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ وحشی جانور بھی چھوٹے چھوٹے معصوم جانوروں پر رحم کرتے ہیں. میں نے ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں شیر یا چیتے جیسی طاقتور مخلوق جو وحشی ہے لیکن ہرن کے بچے کو دوسرے درندوں سے بچاتی ہے. وہاں پر لگتا ہے کہ نہیں، ان وحشی جانوروں میں بھی کچھ نہ کچھ رحم کا مادہ ہے، اور ایک مظلوم جانور کے بچے کو دیکھ کر وہ فوری طور پر ریئیکٹ کرتا ہے کہ نہیں اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ جو حکمران آپ کو انسانی شکل میں نظر آتے ہیں یہ کیا ہے؟
اور وہ مسلمان جن کے لبوں پر تالا لگا ہوا، اور خصوصاً وہ لوگ جو پھر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر یہاں پر بھی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر فلان نے یہ کروا دیا، فلان نے یہ کروا دیا، فلسطینیوں کا یہ حق تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے فلان کی بات مان لی، فلان کی۔ اس سے فائدہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ صہیونی یہودیوں کو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے گرے ہوئے، اتنے پست، اتنے کالے ہیں کہ حق اور باطل کے اس معرکے میں ان مظلوم ترین بچوں کی چیختی ہوئی آوازیں بھی آپ کے اندر موجود اس حیوانیت کا خاتمہ نہ کر سکیں اور آپ کے اندر انسانیت کا ایک رمق پیدا نہ کر سکیں۔ وہی انسان آج بھی۔ اور اس دوران میں آپ پھر دیکھتے ہیں کچھ لوگ یمن سے اٹھتے ہیں، کچھ لوگ فلسطین سے اٹھتے ہیں، کچھ لوگ بغداد اور عراق سے اٹھتے ہیں، کچھ لوگ سیریا میں اٹھتے ہیں، کچھ لوگ ایران میں اٹھتے ہیں، کچھ لوگ بیروت میں اٹھتے ہیں۔ پاکیزہ ترین لوگ صرف اس لیے کہ مظلوم کو ظلم کی چکی سے نجات دلا سکیں۔ یہ بھی تو انسان ہے، تعداد کم ہے، لیکن اس کم تعداد کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی پاکیزہ ترین لوگوں میں جن ہستیوں نے اپنا پاک خون اللہ کی راہ میں نچھاور کیا، بولا نہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے 8.5 ارب انسانوں کو پیغام دیا کہ یہ ہے رستہ اللہ کا، وہ ہے رستہ وحشی جانوروں کا، خود انتخاب کر لو کہ کون سا رستہ درست ہے اور کون سا رستہ غلط ہے۔ عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کربلا اسی مکتب کا نام ہے جس مکتب سے ان لوگوں نے جینا بھی سیکھا، مرنا بھی سیکھا۔ کربلا اس مکتب کا نام ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد و آلہ محمد۔ ٹائم ختم ہو گیا، ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے پر محمد و آلہ محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجئے پر محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ایام محرم کے، محرم کی آج 3 تاریخ۔ جیسے جیسے ہم عاشور کے قریب تر پہنچتے چلے جاتے ہیں، اندر کی یہ آگ جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد یا لم تبرد ابدا، کبھی یہ آگ بجھنے والی نہیں۔ یکم محرم سے یہ آگ بھڑکتی ہے اور اس طرح سے بھڑکتی ہے کہ چاند کے سائز میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ غم بھی بھڑکتا چلا جاتا ہے، غم بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کیسا غم ہے یہ کیسا غم ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود ایسے ہی تازہ ہے جیسے ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہوا ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے والدین دنیا سے اٹھ گئے، جن کے بھائی دنیا سے اٹھ گئے، جن کے جوان بچے دنیا سے اٹھ گئے، 2 دن روئے، 4 دن روئے، 10 دن روئے، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اب جب تذکرہ کرو تو مسکراتے ہوئے کرتے ہیں، یہاں ہمارا وہ عزیز باپ، ماں، بہن، بھائی، بچہ ہم سے جدا ہو، روتا کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسا غم ہے کہ آج 1400 برس گزر چکے ہیں اور اب بھی جب اس غم کا تذکرہ ہوتا ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ کیسا غم ہے نبی کریم کی اس حدیث پر غور کریں، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کبھی یہ آگ نہیں بجھے گی۔ یہ وہی آگ ہے۔ کربلا کے ان شہداء میں ایک عجیب شہید ہے جس کی عمر اکثر مورخین کے ہاں، ہمارے ہاں جو خطبہ کہتے ہیں 18 سال، لیکن مورخین کے بقول اکثر مورخین نے 28 سال لکھا ہے۔ ایک ایسا شہید جس کی خوبیاں، جس کی شمائل، جس کی صفات، جس کی روح ایسی ہے کہ اس جوان پر جب نگاہ پڑتی ہے تو انسان منقلب ہو جاتا ہے۔ کربلا کے سفر میں، رستے میں چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگی، غنودگی کی کیفیت،
آنکھ کھلی فوراً آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے یہ جملہ گونجا، اس جوان کی آواز بلند ہوئی، ابا جان کیا بات ہے، آپ نے استرجاع کا کلمہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھا، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی میرے کان میں، اس نے کہا یہ وہ قافلہ ہے جو موت کی طرف جا رہا ہے، اس لیے میں نے پھر اس کے جواب میں یہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ اس جوان نے ایک جملہ کہا، تاریخ کا عجیب و غریب جملہ، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ السنا علی الحق، ابا جان کیا ہم حق کے رستے پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹا ہم حق کے رستے پر ہیں، ہم حق کے رستے پر ہیں۔ جب یہ کہا، یہ فرمایا تو فرمایا اگر ہم حق کے رستے پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، حضرت اسماعیل والا جملہ کہ ابا جان پھر تو وہی کیجئے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، یا ابت افعل، اے ابا جان وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ما تؤمر جس کا حکم آیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ہمیں انہی لوگوں میں سے پائیں گے جو اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کے مقابلے میں صابر ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو ہم شکل پیمبر کہتے ہیں۔ کون ہے ہم شکل پیمبر؟ وہ علی جو جس کو خطاب ملا اکبر کا، بڑا علی، بڑا علی، امیر المؤمنین کی اولادوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا دور وہ ہے جب امویوں نے امیر المؤمنین کے نام کے خلاف ایک ایسا محاذ بنایا کہ جو قابل بیان نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں علی کا نام لکھنا، علی کا نام پڑھنا، علی کا نام رکھنا جرم کہلایا۔ اس موقع پر اللہ نے حسین ابن علی کو 3 بیٹے دیے اور حسین ابن علی نے تینوں کے نام رکھے علی، 3 بیٹے اور تینوں کے نام علی۔ کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے اور آپ تینوں کے نام علی رکھے، کوئی اور نام آپ کو نہیں ملا اچھا نام؟ فرمایا کیوں نہیں، نام تو بہت ہیں، لیکن چونکہ علی کے دشمنوں نے علی کے نام کو مٹانے کے لیے مہم شروع کی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں میرا فرض ہے کہ میں اس نام کی حفاظت کروں۔ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو 100 کے نام علی رکھتا، 100 کے نام علی رکھتا۔ اس لیے امام حسین نے کیا کیا؟ پہلے بیٹے کا نام رکھا علی اکبر، بڑا علی، دوسرے کا نام رکھا علی اوسط، امام سجاد، علی اوسط امام سجاد سید الساجدین، اور تیسرے کا نام رکھا علی الاصغر، چھوٹا علی، چھوٹا علی، منجلہ درمیانہ علی اور بڑا علی اکبر۔ یہ وہ علی اکبر ہے، یہ وہ علی اکبر ہے جن کے بارے میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو لا کر محراب عبادت میں رکھ دیا اور کہا خدایا میں اس بچے کو تجھ پر نثار کر رہا ہوں، تجھ پر تیرے دین پر فدا کر رہا ہوں۔ زینب کبریٰ پیچھے سے آئیں، اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا خدایا حسین نے اس بچے کو تجھ پر فدا کیا ہے، میں اس بچے کو تیری خاطر پالوں گی اور تیرے لیے تیار کروں گی۔ اس لیے یہ بچہ زینب کبریٰ کی آنکھ کا تارا تھا، اس لیے یہ بچہ زینب کے دل کا سہارا تھا اور دل کی دھڑکن۔ عاشور کے دن جب اہل البیت کی نوبت آئی شہادتوں کی تو یہ بچہ اب جوان ہے، 28 سال کا،
یہ جوان آیا بابا کی بارگاہ میں مختصر کرتا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا. بابا نے انہیں بھیجا حضرت زینب کی طرف. بیٹا تمہیں زینب نے پالا ہے, اس کے دل کا خیال رکھو, جاؤ پہلے ان سے اجازت لو. اجازت ملی, آئے. جب اجازت ملی تو حسین ابن علی نے اس جوان کو تیار کیا, میدان کی طرف بھیجا. لیکن اب یہاں پر مختلف مورخین نے مختلف چیزیں مختلف انداز میں عکاسی کی ہے. انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا اور پڑھتا ہے تو ششتر رہ جاتا ہے. علی کے اس بیٹے حسین ابن علی کا جگرہ کتنا بڑا تھا کہ اس جوان کے میدان کارزار کی طرف جاتے ہوئے حسین ابن علی کی کیفیت دیدنی تھی. جب یہ جوان جانے لگا تو حسین ابن علی کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا, قد برز الیکم غلام. لوگو اب تمہاری طرف ایک ایسا جوان آ رہا ہے, اشبہ الناس برسول اللہ, اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ شبیہ یہ جوان ہے. اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ. جب یہ چلتا ہے تو ڈیل ڈول میں رسول نظر آتا ہے. جب یہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے تو اس کا چہرہ رسول کے شبیہ ہے. جب یہ جوان بولتا ہے تو اس کا بولنا منطقاً, جب یہ بولتا ہے تو اس کا بولنا رسول کے شبیہ ہے. اشبہ الناس خلقاً, اور جب یہ اپنے اخلاقی رویے دکھاتا ہے تو اس کے خلق, خو, عادات اور اخلاقیات بھی رسول اللہ سے مشابہ ہیں. خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسول اللہ. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو رسول کا اتنا شبیہ تھا کہ جب کبھی ہمارا دل تڑپتا تھا کہ ہم رسول کو دیکھیں تو اس جوان کے چہرے کو دیکھتے تھے. آج اس جوان کو ہم تیری بارگاہ میں بھیج رہے ہیں. یہ جوان جب میدان کارزار کی طرف آیا تو اچانک اس کے کانوں میں آہٹ کی آواز آئی. رک گیا, پیچھے دیکھا. کیا دیکھا؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی کا ہاتھ کمر پر ہے اور ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں. بابا ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کیا تھا, آپ پھر میرے پیچھے کیوں آئے؟ کیا جواب ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے, بیٹا تمہارا جوان بیٹا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا. ایک جوان بیٹے کو میدان کارزار میں ذبح ہونے کے لیے بھیجنے کے لیے کتنے بڑے جگرے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جوان جب میدان میں آیا, لڑا, خوب لڑا. ایک وقت آیا تلوار بھاری ہو گئی, تلوار بھاری ہو گئی. پیاس سے نڈھال ہوا یہ جوان. جب اس نڈھال کیفیت میں پلٹا تو بابا کی بارگاہ میں آیا. یہاں پر بعض عرفاء نے ایک نکتہ بیان کیا ہے, انسان تڑپ اٹھتا ہے. قریب آیا, عرض کیا, بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. آپ کو حسین نے رخصت تو کیا تھا, اب آپ اجازت کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ جواب میں وہ عرفاء, وہ اہل دل, وہ بزرگ, وہ باطنی علوم کے ماہر, وہ کہتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ جب یہ جوان جاتا تھا میدان میں اشقیاء کے نرغے میں تو حسین اپنی نگاہوں سے تیروں کا رخ موڑ دیتے تھے کہ بیٹا جوان بچ جائے. اب بیٹا تھکا ہوا آیا ہے اور اجازت مانگ رہا ہے کہ بابا جان اب تیروں کا رخ نہ موڑیے, اجازت دیجئے میں نشانہ بن جاؤں. یہ بچہ, یہ جوان اپنے بابا کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ بابا بس چند قطرے پلائیے اور اس کے بعد شجاعت حیدری دیکھیے. بابا کیا کرتے ہیں, بیٹا آؤ ذرا میری زبان اپنے منہ میں لے لو تاکہ تمہارے زبان میں کچھ نمی آئے. یہ بیٹا آگے بڑھتا ہے اور حضرت امام حسین کے ہونٹ اور آپ کی زبان کو اپنے منہ میں تو لیتا ہے لیکن اگلے ہی لمحے گھبرا کر پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے بابا جان آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے لگے ہوئے ہیں, آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. حسین ابن علی ایک
کام کرتے ہیں، اپنی انگوٹھی نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ اپنے منہ میں رکھ لو، تھوڑی سی نمی آ جائے گی، جاؤ بیٹا لڑو، تمہیں تمہارے بابا اور تمہارے جد کے سپرد کر دیا۔ یہ جوان واپس لوٹتا ہے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جوان ایک وار ہوا، اور جیسے ہی اس وار کے بعد یہ جوان زمین پر آیا، اونچی آواز اٹھی کربلا میں، بابا جان بیٹے کے سرہانے پہ پہنچی ہے۔ حسین ابن علی اس جوان کے سرہانے پہنچے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب حسین پہنچے حضرت علی اکبر کے سرہانے تو حضرت زینب کو پہلے سے موجود پایا۔ اکثر نے نہیں لکھا، بعض نے لکھا، اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ کہا جب زینب پہنچی تو وہ یہی چاہتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جوان بیٹے کا اس طرح سے قطعہ قطعہ اور ٹکڑوں میں بٹا ہوا جسم دیکھ کر حسین وہیں پر مر نہ جائے، شہید نہ ہو جائے، اس لیے ان کی توجہ بانٹنے کے لیے زینب آئیں۔ حسین میں علی کی توجہ بٹی، زینب کو واپس بھجوایا، بیٹے کو اٹھایا، کیا دیکھا سر پہ گرز لگا ہے اور سینے پہ برچھی لگی ہے۔ اب یہ برچھی جب اتارنے لگے تو کیا دیکھا، جب برچھی نکالی تو اس برچھی کے ساتھ کلیجہ بھی ساتھ میں نکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ چند جملے دعاؤں کے، چونکہ یاد رکھیے عام طور پر مجالس کے بعد ماتمداری شروع ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، ضرور کیجئے، لیکن اگر کچھ دعائیں مانگی جائیں جو اسی گریے کی کیفیت میں قلوب سے نکلیں تو وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ بعد میں پھر وہ ماحول عادی ہو جاتا ہے، دل کی وہ کیفیت جب باقی نہیں رہتی تو اس وقت ان دعاؤں کی تاثیر بھی کم ہو جاتی ہے۔ آئیے چند دعائیں کرتے ہیں۔ خدایا ہماری اس عزاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین کی آواز اونچی رکھیں۔ خدایا اس عزاداری اور ذکر حسین کے نتیجے میں ہمارے قلوب کو نورانی فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے دلوں میں نور بھر دے، قرآن اور اہل البیت کی نورانیت سے ہمیں نورانی فرما، ہمیں قرآن اور اہل البیت کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل البیت کو ہماری زندگی کا سرمایہ قرار دے، موت کے آخری لمحے تک ہمیں ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا جب مرنے لگے تو جہاں قرآن شفاعت کرتا ہے وہیں پر اہل البیت کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ بالا موت کے موقع پر علی کا دیدار نصیب فرما۔ بارلہا حق اور باطل کا معرکہ اس دنیا میں گرم ہے، اہل حق کو کامیابی، غلبہ اور نصرت نصیب فرما، اہل باطل کو، کفر کو، نفاق کو، شرک کو، خصوصاً ٹرمپ جیسے ظالمین کو، نیتنیاہو جیسے ظالمین کو، صہیونی یہودیوں کو اور مغربی دنیا کے ان خونخوار قاتلوں کو نیست و نابود فرما۔ بارہا ہمارے مراجع اعظام خصوصاً رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ مجتبی خامنائی کی حفاظت فرما۔ خدایا ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جب تک ہم زندہ ہیں اہل البیت کے رستے پر مضبوطی سے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جب تک اس عالم میں مہدی آخر الزماں کا ظہور نہیں ہوتا ہمیں ان کی راہ میں ہر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما۔ خدایا ہمارے دلوں کو اہل البیت کی مودت اور ولایت سے نورانی فرما۔ بالا اس گھر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اس عزاداری کو قبول فرما، تمام نحوستوں اور بلاؤں کا اس گھر سے، مکینوں سے، ان تمام شرکائے مجلس سے خاتمہ فرما۔ خدایا ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر گئے ان سب کو عالم برزخ کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔
برزخ کی تمام مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما. یہاں پر جو کچھ کیا گیا، کہا گیا، بولا گیا، سنا گیا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حسین ابن علی پر گرنے والے آنسوں کو قبول فرما، بولے جانے والے الفاظ کو قبول فرما. خدایا جن گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل عطا فرما. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں، بے اولاد ہیں، انہیں اولاد صالح نصیب فرما. بالا جن گھروں میں بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، انہیں فراواں رزق عطا فرما. خدایا ہمیں معنوی اور مادی تمام ارزاق سے متنعم فرما. خدایا عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین یا حسین.